الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن عباده الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليه يا حبيب نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ آگ بن کر فرمان کمال آیا. جو ہجر طیبہ آگ بن کر فرمان کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. میری دعاؤں ہی کی ملامت عذاب لب سے بچے ہوئے ہیں. میری دعاؤں ہی کی ملامت عذاب لب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق نے امت کے لب پر سوال آیا کمال آیا. جو حق نے امت کے لب پر سوال آیا کمال آیا. غرور غرور کا توڑنا لگا کے ماتھے دل خدا نے. غرور غرور کا توڑنا لگا کے ماتھے دل خدا نے. جو بخشی رنگ کا نام تیرا بلا آیا کمال آیا. جو بخشی رنگ کا نام تیرا بلا آیا کمال آیا. عمر کی جرت پہ جاؤ قربان جس سے شیطان بھی ہے لرزاں. عمر کی جرت پہ جاؤ قربان جس سے شیطان بھی ہے لرزاں. عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی تو سائن سبھی ہے آیا ہے روح سب کے سینوں والا. نبی تو سائن
سب کے عظیم و بالا جو آخر میں آمینہ کا غلام لایا فرمان لایا جو آخر میں آمینہ کا غلام لایا فرمان لایا گلب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا فرمان آیا جو ہجر طیبہ میں آگ بن کر خیال آیا فرمان آیا کے بعد درود پر شافع المشہور تسلیل جہاں مشار زمان سید سلمان حامل بے قسام قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارض و جم فخر بنی آدم رسول مدشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ و سلام پیش کرنے کے بعد ذوالحجہ الحرام کی 26 تاریخ یوم شہادت حضرت امیر المومنین خلیفہ دوم خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ نے یوم شہادت ہے شکم محرم الحرام کو آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر رخصت ہوئے آپ کا جو حملہ ہوا تھا وہ 26 ذوالحجہ الحرام کو ایک روایت میں 28 کی بہرحال جو شہادت آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا وہ یکم محرم الحرام اسی مناسبت سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند پہلو آج ہم سماعت کریں گے دعا ہے رب العزت کی بارگاہ میں خالق کائنات ہمیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب ذوالجلال نے قرآن مجید قرآن رشید کے پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے والذین معه اور جو ان کے ساتھ اشداء علی الکفار کفار کے مقابلے میں بہادر شدید رحماء بینہم لیکن آپس میں بڑے رحمتے ہیں یہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں خلفائے راشدین المہدیین کے صحابہ کرام کے اوصاف اللہ نے بیان کیے ہیں اس آیت میں والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار کفار پر بڑے سخت ہیں رحماء بینہم آپس میں بڑے رحمتے ہیں تراہم رکعا سجدا تم جب بھی انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے کی حالت میں ہوں گے کیا کریں گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے یہ وصف بیان ہوئے صحابہ کرام نے اب الگ الگ سے اس آیت مقدسہ میں جو مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے مراد کون سی ذات مراد ہے یہاں اس لفظ سے مراد کون سی ذات ہے تو فرمایا والذین معه جو ان کے ساتھ ہیں تو جتنی نسبت جتنا تعلق اور جتنی سنگت
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے ساتھ حاصل ہے، کسی اور کو نہیں، لہذا اس نفس سے مراد والذین معه، اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر کی ذات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگلی آیت کے حصے میں فرمایا، آیت کے اگلے حصے میں فرمایا اشداء علی الکفار، کفار پر بڑے سخت ہیں۔ اس سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، جو کہ آج ہمارا موضوع سخن بھی ہے۔ اور فرمایا رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ گزشتہ جمعے کو جو ہمارا موضوع تھا کہ تکلیفیں برداشت کی، پریشانی برداشت کی، لیکن مدینہ کی گلیوں کے اندر خون بہانا برداشت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے مدینے کے اندر ایک میدہ ایسا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہے گا، لہذا مجھے اپنی تکلیف برداشت ہے۔ خارجیوں نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور کافی عرصہ تک آپ جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر قید کر لیے گئے، تو یہ سارا کچھ برداشت کیا، لیکن خون ریزی برداشت نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ کام نہیں ہوتا۔ اور آخر میں جامع شہادت پوش کرنا، تو رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور آخر میں تراہم رکعا سجدا، اس سے بعد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات پر عبادت کی لذت اگر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ مولا علی سے سیکھے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سے آپ عبادت نہیں کرتے تھے یا کوئی خواہات میں پیچھے تھے، ایسا نہیں۔ تہجد گزاری اگر دیکھنی ہے تو وہ بلال حبشی بھی دیکھ لیں۔ تو ہر صحابی کی انفرادیت ہے، ہر صحابی کی اپنی فضیلت ہے، یہ غلط موضوع ہے۔ لہٰذا آج کا جو ہمارا موضوع سخن، جو ہستی جو ذات ہے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں صدیاں بعد آئے ہیں، سالوں بعد وہ پیدا ہوتے ہیں، صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہستیاں کائنات میں ایسی ہیں اور کچھ شخصیات ایسی ہیں جو قیامت بھی آ گئی وہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ وہ عمر بن خطاب، یہ وہ ہستی ہیں کہ پھر دوبارہ اسلام کی تاریخ کے اندر دوبارہ عمر وہی نہیں آئے، یہ وہ ذات ہے۔ اور کچھ لوگ مرید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مراد ہوتے ہیں جو مانگے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مانگا، دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے حدیث کے راوی ہیں، بخاری مسلم اور ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بالاسلام بعمر بن الخطاب ابی عمر بن ابی حشام، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے۔ یعنی اگر عمر اسلام لے آتا ہے، اگر اسے پسند کرتا ہے، اس کو اسلام کی دولت سے مال فرما اور اسلام کی دولت اس کو عطا کر کے اسلام کو تقویت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ اور ایسا ہی تو بیسیکلی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا ہے حضور کی، نبی علیہ السلام نے ان کو مانگا ہے، گویا عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے، مانگا ہے نبی علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ ابو جہل نے مکہ کے اندر مشورہ کیا بیت اللہ کے پاس، ویسے میں ایک الگ جگہ پہ بیٹھک ہوتی تھی، کفار و مشرکین ایک مخصوص انہوں نے کمرہ پہلے مخصوص جگہ بنائی ہوئی انہوں نے کہ جس میں بیٹھ کر آپس میں پلاننگ کرتے تھے، مشورے کرتے تھے۔ پلاننگ کوئی چنگی شاید نہیں، کسی اسلام کے خلاف ہی ہو، اور اس شروع سے باطل کا شیوا رہا کہ اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کرنے سے بعد احتیاط بھی ہے کہ کسی نے تاریخ پڑھنی ہے پھر بھی، اور اگر حالیہ دور کو دیکھنا تو تب بھی ایسے یورپ کے اندر آج بھی شہود و نصارہ کے ملکوں کے اندر آج بھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں اسرائیل کی بنیاد ہے۔ اسرائیل کا مقصد دو ملک ایسے ہیں جو نظریے پہ بنے ہیں، ہاں جی، ایک ہمارا ملک پاکستان جو نظریہ اسلام پہ بنا،
اور دوسرا وہ جو اسرائیل ہے اس کا مقصد کیا تھا کہ اسلام کو توڑا جائے. یہودیوں کی ایک پلان تھی اور ان کی وجہ سے یہ اسرائیل ماضی وجود میں آیا. ان کا مقصد یہ تھا. لہذا ہم کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور میں ایسا قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے واضح فرما دیا تھا ساری بربادی ہے اس نے جس دن یہ فرما دیا ختم ہے پھر اس کے بعد پاکستان اور اسلام. ان کا مقصد یہی ہے. تو پلاننگ کی ابتدا وہیں سے شروع سے لے کے قیامت تک کے لیے یہود و نصارہ کبھی بھی اسلام کا صدر اور دوست نہیں ہو سکتے. دشمن ہے اسلام. بہرحال تو وہ پلاننگ جو کرتے تھے نا وہ وہاں پر ہوتی تھی. پلاننگ ہوئی جی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باضابطہ شہید کرے گا اور ان کا سر عمر جو ہے وہ لے کر آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائی اور حضور علیہ السلام کو باضابطہ شہید کرنے کے ارادے سے اٹھے. ننگی تلوار لے رستے میں ایک صحابی نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ بھی لے ملاقات ہوئی. عمر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں. کہا جی بالکل اپنا وہ جو بھی ان کا مقصد تھا وہ بتا دیا. میں اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں. اچھا جی یہ مقصد ہے. پہلے گھر تو چلے جاؤ اور گھر جا کر اپنی خبر تو دو تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن جو ہے وہ ایمان لا چکے. پہلے انہوں نے پوچھ رہے نبی علیہ السلام کی خبر تم بعد میں لینا. ان کی طرف تم بعد میں جانا اور ان کی حفاظت کو اللہ کر رہا ہے اور ان کی حفاظت کا ذمہ انبیاء کی ساتھ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ دیا. اور اچھے سے محبت کا معیار ہی کہتا سی اچھے سے انہوں تک اٹیک کرنا ہے. دور بھی گل ہے کسی نے گفتگو بھی کی نہ بات بھی کی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں جواب اللہ نے دیا. کل بھی میں نے اصل میں آپ کو یہ عرض کی کہ صرف گل کی تھی اچھی بات ہے. اللہ نے فرمایا نام یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا اس کا اگر تم اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند کرو. سب سے بڑا نقصان تمہارے اعمال ضائع ہوں گے. بات تم لا تشعرون تمہیں پتہ نہیں چلے گا. دو عمل ایسے ہیں دو گناہ جس سے عمل ضائع ہو جائیں گے. لاکھوں نیکیاں بھی کی کروڑوں نیکیاں کی اور بڑی بڑی نیکیاں کی پھر بھی حج کے عمرے کی تہجد پڑھی نیک اعمال جتنے بھی کیے ضائع ہو جائیں. دونوں میں نے عرض کیے تھے. سب سے پہلے پارے کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ ایمان لایا مسلمان ہوا پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا. علماء کفر بولا اس نے مرتد اسلام کو چھوڑ دیا. انہوں نے اسلام جو مسلمان سی جتنے بھی مرضی انہیں نیکیاں کی جتنے بڑی اس نے نیک اعمال کے جو کچھ بھی کیا سب ضائع ہو. بعد میں وہ اسلام لاتا ہے یا پھر دوبارہ وہ پھر بات کی بات ہے. لیکن وہ جو نیک اعمال جتنے بھی کیے تھے نا وہ ضائع ہو. ایک وہ چیز اور دوسرا فرمایا نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں پس کرنا. روزہ رسول جو حج کرتے ہیں عمرہ کرتے جاتے ہیں انہیں پتہ ہے روزہ رسول پر یہ آیت آج بھی. اچھا یہ بھی یاد ہے اس آیت کا اطلاق یہاں نہیں ہے. واہ کل نمازی ایک لوگ پوچھ رہے تھے تو یہاں اس کا اطلاق نہیں ہوگا. واہ سرزمین مدینہ کے اندر جب آپ قدم رکھیں تب آپ نے اس بات کی احتیاط کریں. اور خاص طور پر مسجد نبوی شریف کے اندر جب آپ داخل ہو گے پھر آپ کی آواز نہیں اونچی ہونی چاہیے. شیخ ادب کے اور اگر وہاں آپ کی آواز بلند ہوتی ہے یا آپ اونچی آواز سے بولتے ہیں یہ سوء ادب ہے ادب کے خلاف. یہ آیت مقدسہ آج کی حضور اسلام کی اور شرعی تعلیم کے سامنے ایسے ہی نہیں. تو لہٰذا اعمال کی کار چلے جائیں پتہ نہیں چلے گا. پر نبی علیہ السلام کا تو معاملہ براء الولاء ہے. آپ نے نہیں بنا خدا کرنے لگے بھائی اپنے گھر کی تو پہلے خبر نہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں کے دستک کی قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. دروازہ کھلا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چاہو جلال میں پوچھا کیا کر رہے تھے. آپ کے بہن میں پہلے چھپ کے ہم شیرہ کی مارنا شروع کر دیا. مختصر سا میں آج کر کے بس وقت چکے کام ہے. آپ نے ایک ہی بات کی انہوں نے کیا وہ بات مجھے نہ مرضی مار گیا کلمہ پڑھ لیا اے نہیں چھوڑ رہا بس فائنل ہے. بلکہ جسم کی بوٹی بوٹی ہو جائے وہ منظور ہے. کلمہ چھوڑنا یہ منظور نہیں. مطلب میں بڑی پہلے کی عرض کی تھی کہ عرب کے اندر زبان دینا ٹھیک ہے ایل فعلی اور دینا آپ کی مشیرہ تھی.
عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کسی کو زبان دی ہے تو پھر غلط کر کے زبان واپس نہیں آئی. ہاں جی اے اصول ہے کیا وہ قائم رہتے تھے, جو زبان دی ہے اس کے بعد کرتے تھے کہ نہیں پاکستان ہو گئی بس کیا نہیں ہے. اور مردان عرب کا یہ دستور تھا نا, آپ پڑھ کر دیکھ لیں مردوں کی ہسٹری میں تو آپ کو ایسا ملے گا ہی نہیں. آپ پڑھ لیں جس کسی آپ کی ہسٹری پڑھ لیں آپ انہیں ہر چیز لے لیں, انہیں کہ جو مرضی لے لیں, ماں کو ماں باپ چھوڑ دیے, اولاد چھوڑ دی, رشتہ دار چھوڑ دیے, اپنا خاندان تک چھوڑ دیا, لیکن انہوں نے کہا نہیں کلمہ پڑھ لیا ہے نہیں چھوڑنا بس. تو آپ فرماتی تھی نہیں بس کلمہ پڑھ لیا ہے یعنی چھوڑ جو مرضی. تھک گئے بار بار کے تھک گئے. جب خود ہی خیال آیا نا چلو کہنے لگے ٹھیک ہے تم پڑھ کے سنو نہیں سناؤ ذرا وہ قرآن جس کی تلاوت آپ پڑھ رہے تھے نا وہ مجھے بھی سنائیں. آپ کی مشیرہ کہتی نہیں آپ پہلے غسل کریں, پاک غسل کیا, پاک ہو گئے, بٹھایا اور سب سے پہلے قرآن کھولا تو شکتباہا ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ. آپ کی مشیرہ قرآن پڑھتی جا رہی ہیں اور عمر بن خطاب کا دل موم ہوتا تھا. خود ہی عرض کی دے جائے مجھے حضور کی بارگاہ میں. آئے کس لیے تھے, مقصد کیا تھا کہ ماں کا شہید کرنا ہے. اور جب جس وقت دعا کی حضور کی دعائیں مصطفیٰ کی اور مانگا تھا خود تو جس وقت لے کر گئے حضرت حمزہ پہرا دے رہے تھے جب حضور تشریف فرما تھے, کہنے لگے جے عمر شہیدیت نہ لا رہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں تو پھر حمزہ کی تلوار ہے. آپ کے چچا حمزہ پہرا دے رہے تھے. حضور علیہ السلام نے پہلے فرما دیا حمزہ راستہ چھوڑ دو میرے کو. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے, حضور کی بارگاہ میں قدموں میں گرے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. لو جی اس کے بعد اسلام کا پھر اپنا ہی مزاج رہا. اس کے بعد اسلام کی اپنی طاقت رہی, اس کے بعد اسلام کا اپنا ہی حسن رہا اور حالات ہی بدل گئے. چھپ کے عبادات ہوتی تھی حضرت عمر بن خطاب کے اسلام لانے سے پہلے, نمازیں چھپ کے ہوتی تھی, عبادات چھپ کے تھی. حضرت عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سچے ہیں, رب بھی سچا ہے, پھر عبادت چھوڑ کے کیوں؟ آج کے بعد اعلان عبادت کی جائے گی اور کعبہ میں نماز پڑھی گی. اللہ دینا ہجرت ہوئی تو سب نے چھپ کے ہجرت کی. عمر بن خطاب نے کہا کہ ہاں مکہ میں سن لو عمر ہجرت کر کے جا رہے ہیں, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو وہ سامنے آ جائے. اے انہوں نے کہا اسلام قبول کیا کہ خیال نہیں. اس کے بعد پھر نظام پھر اس طرح کا آ گیا. خلافت راشدہ ابتدا ہوئی, سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ تو پھر ہم جانتے ہی ہیں. اور یہ وہ عمر بن خطاب تھا کہ جس کے نام سے آج بھی جوڑ کرتا ہے. ہاں جی, اور عمر بن خطاب کے بنائے ہوئے رسموں پر آج بھی یورپ جو ہے وہ عمل کرتا ہے. کیوں؟ انہوں نے پتا کہ بھائی فائدہ تو بھائی ہم عمل نہیں کر رہے تو غلطی ہماری ہے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ہاں جی, اگر آج کوئی بندہ ہمیں کہنا بھی ہمارا وزیر اعظم سائبر پہ آتا ہے تو بھائی کوئی بڑی بات نہیں. ہمارے وزیر اعظم ہمارے خلافت راشدہ کے اندر, اسلام کی خلافت کے اندر 26,000 مربع میل, 30,000 مربع میل, 36,000 مربع میل کا جو خلافت والا تھا نا وہ ننگے پاؤں چلتا تھا. کوئی بڑی گل نہیں ہے, کوئی بندہ کہہ دیتا ہے فلانے ملک کا وزیر اعظم سائیکل پہ ہوتا ہے, بھائی کوئی بڑی گل نہیں. ہماری خلافت راشدہ کے اندر عمر بن خطاب کو ذات کی پوسٹی تھی جن کے جبے پر 36 کیمرے لگے ہوئے تھے. اس کو بڑی گل نہیں ہو سکتی. ہاں جی, ہمیں کوئی ٹوس نہ دے یورپ کی, ہمیں کفر اور باطل کے والے سے کوئی آج تک قائم وہ نہیں کر سکا, کیونکہ ہمارے پاس اسلام کی زندہ مثالیں موجود ہیں. ہمارے پاس عمر بن خطاب کی ہسٹری آپ کی شجاعت کی موجود ہے. لہذا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کی باتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ ہوگی بڑی بڑی گال ہے, سائیکل پہ بڑی بچت کرتا ہے نا. سارے صحابہ اکٹھے ہوئے, کہنے لگے یا حضور تسی آپ امیر المومنین ہیں, باہر سے سفیر آتے ہیں, وزراء آتے ہیں, آپ جبے بدل لیں, چکے کپڑے پا لو. ٹھیک ہے, اس کو غربت تھی آج تو آپ کے سامنے, اور مانے غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے مسجد نبی کے اندر. حضور آج کو اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ جبا بدلیں. سارے صحابہ اکٹھے ہوئے, یہ مشورہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جبا نے بدلیا کریں, یہ بتائیں عمر سے بات کون کرے, یہ گفتگو کون, یہ مشورہ کون دے گا, اس کے لیے کو بتا تلاش مشورہ ہوگا. تو کہا کہ مولا علی کو آگے کرتے ہیں.
حضرت مولانا شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ آپ کی بارگاہ میں گئے، عرض کی حضور یہ معاملہ، تو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ اگر آپ مولانا فرمانے لگے ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات میں نہیں کروں گا، کوئی اور بات ہوتی ہے تو میں عمر سے کر دیتا ہوں، یہ بات میں نے نہیں کرتی۔ اچھا لیکن فرمایا یہ ہے کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ یہ بات کون کر سکتا ہے، تم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان سے یہ بات۔ سیدہ عائشہ کے پاس کٹھے ہو کر کے کہا اماں جی تسی گل کرو کہ لوگ آتے ہیں باہر سے، وزراء آتے ہیں، مشیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو ایک مثال ہوتا ہے ملنے کا ایک انداز، تو آپ ان سے عرض کریں گے جبہ زیادہ نہیں، ایک جبہ خرید لیں اچھا سا کیا آپ کو پہنے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ٹھیک ہے میں بات کر لیتی ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بلایا پیغام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا نا کہ حضور کے گھر سے پیغام ہے، فوراً اٹھے جا کے اماں جی تسی یاد کیتا ہے بلایا تھا جی، پردے میں تھے بات کی، اور اس وقت بھی جو جبہ پہنا وہ بھی پھٹا ہوا پہننے لگے ہوئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس صحابہ کرام فلاں فلاں تشریف لائے یہ بات، تو میرا بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ نے جبہ نیا جبہ خرید لیں، کوئی مسئلہ نہیں، جس وقت معاملات تھے اس وقت آپ سب کچھ مالی حکومت کا ڈھیر ایران فتح ہوا، کیا سوٹا سپر پاور فتح ہوا، اب تو سب کچھ ہے، آپ نے سر کو جھکا لیا، ادب تھا سنتے رہے، تو جواب عرض کیا نہ کہنے لگے میں جواب عرض کر دیتا ہوں، میری مجال تو نہیں ہے، آپ نے جو فرمایا بالکل درست، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر تو یہ اس انداز سے اور یہ انداز کہ جبہ پہننا نئے کپڑے یہ ساری اگر تو حضور اسلام کی یہ سیرت ہے اور حضور کا عمل ہے تو پھر تو میں پہن لیتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ جو فرمایا مجھے کرو۔ اور پھر ظاہر بات ہے نبی اسلام کی زندگی کس سے چھپی ہوئی ہے، اور پھر خلفائے راشدین جو 23 سال کے عرصہ تک حضور کی شکل میں رہے ان کا تو بہتر کون جانتا ہے، اور پھر حضور کی زوجہ سیدہ عائشہ وہ تو بہتر جانتی تھی، آپ خاموش ہو۔ اچھا جیسے ہی وہ صحیح حضرت سیدنا عمر فاروق ادھر سے نکلے سارے سے آپ آگے میں نے تصویر کی پڑھی نہیں، عمر بن خطاب کا جو مزاج ہے وہ اپنا ہی ہے، وہ جس کنڈیشن میں جس حالت میں ہے اس کو وہی کریں سر کے ٹاکس دے رہے کچھ جان کس کے بارے میں آپ کہتے ہیں میری بڑی بچت کرتا ہے، وہ بھائی میں نے اس کو درس قرآن میں بتا دیا، اگر دیانتداری کسی سے اور وہ مولا علی بتا رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا، تھرڈ پرسن کی بات نہیں ہے، مولا علی سے پوچھا کہ بتائیں دیانتدار بندہ بنا کیا ہے،